بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان جعفر, پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ. ملک میں بہت سارے مسائل موجود ہیں, بہت سی نیوز ہیں, لیکن سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ کسی طرح سے بلوچستان میں جو صورتحال ہے اور جس کا جو اس وقت انٹرنیشنل نوٹس جو لیا گیا امریکن کانگریس میں, اس کی طرف جو رخ کیا جائے. اور بلوچستان سے کچھ بہت اچھی خبریں جو نہیں آ رہی ہیں. حکومت جو ہے, سیاسی حکومت جو ہے, جمہوری حکومت جو ہے, اس کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتی ہے, ہماری سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہو سکتا ہے, آج کے پروگرام میں جانیں گے. تو بہت ہی محترم گیسٹ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں جنرل سیکرٹری صوبہ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما, مرکزی رہنما تاج حیدر صاحب. السلام علیکم جی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں, آج پہلی دفعہ اس پروگرام میں کسی اسٹوڈیو میں پہلی دفعہ گئے ہیں اور ہم اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ تشریف لائے ہیں, جماعت اسلامی کراچی کے امیر جناب محمد حسین مہنتی صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. مہنتی صاحب, یہ جو مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ ہے, فوجی مسئلہ ہے, بندوق سے حل ہوگا, مثلا آپ نے کیا لائے عمل کا اعلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان کا مسئلہ اس وقت بہت سنگین ہے, اس لحاظ سے بھی کہ امریکہ کی کانگریس میں اس کا نوٹس لیا گیا ہے, اور اس لحاظ سے بھی کہ جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے عوام وہاں سفر کر رہے ہیں اور وہاں کے نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, مشدہ لاشیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک بڑا اشتعال پیدا ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب خون جب کہیں ہوتا ہے, ملتا ہے, دیکھتے ہیں تو جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں. خواتین ہو یا مرد ہو, ہر ایک کے جذبات یہی ہیں کہ یہ بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہے, یہ بلوچستان کی زیادتی ہے, اور اس کے خلاف سب کو اٹھنا چاہیے, منظم ہونا چاہیے. اور پھر اس موقع پر علیحدگی پسند لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے, پنجاب کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور مستقل جو ہے ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے اس مسئلے کو اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس کو دیکھیں, اور بلوچ عوام کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. پہلے قدم پر میرا خیال ہے کہ یہ اغوا اور مشہودہ لاشوں کا سلسلہ فوری بند ہونا چاہیے, اس لیے کہ جب یہ فوجی آپریشن کا ایک حصہ ہی ہے. اگر یہ بند نہیں ہو رہا ہے تو کون ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے, حکومت ذمہ دار ہے, اس لیے کہ فوج ذمہ دار ہے. اس لیے کہ دیکھیے ناانصافی تو ایک طویل عرصے سے چل رہی تھی, اور اس کی وجہ سے بے چینی بھی تھی, پریشانی بھی تھی, نوکریوں میں بھی زیادتی تھی, معدنی وسائل کے مسائل بھی تھے. لیکن اس وقت جو مسئلہ آیا ہے نا مشہودہ لاشوں کا, اس نے ایک بہت ہی زیادہ فلیئر اپ کر دیا ہے. ہر طرف جو ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, اور یہ جو مسئلہ اس وقت آ گیا ہے کانگریس میں, اس میں بھی جو فضا پیدا ہو رہی ہے وہ پاکستان کے خلاف پیدا ہو رہی ہے. اور جب تک کہ حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی, ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو بلوچ عوام کی یہ بات سمجھ رہے ہیں اور یہ بات بتا بھی رہے ہیں کہ یہ معاملہ سنگین ہے, سنگین ترین معاملہ ہے. سب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی بس ایسے ہی یہ جو کچھ لوگ ہیں جو پہلے بھی ماضی میں بھی امریکہ جاتے رہے ہیں, انتہا پسند کہہ سکتے ہیں, قوم پرست کہہ سکتے ہیں, وہاں سے یہ انٹرنیشنل ایشو بلا وجہ بنانے کی سازش ہے, انڈیا کا نام ہے, امریکہ کا نام ہے. یہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہاں کے عوام جو ہے وہ ان میں کچھ اس طرح کی آوازیں نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, باہر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک کانگریس کے ممبر نے اگر ریزولوشن دیا ہے تو اب ان کے کچھ مقاصد ہوں گے جس کے بارے میں ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ایک مسئلہ انہوں نے متعارف کرایا ہے, اور آگے چل کے کیونکہ ظاہر ہے کہ مغرب بہت آگے کی سوچتا ہے کہ بھئی آج ہم یہ معاملہ چھیڑ دیں اور پھر اس کے 10 سال بعد یہ اور 20 سال بعد یہ. لوگ تو مہینوں کی بات کر رہے ہیں, صرف سالوں کی بات نہیں کر رہے. خیر اللہ خیر کرے. جی سر, میں کچھ سنجیدہ بات کر رہا تھا. پلیز سنسنی خیزی کس سے ذرا سک میں ٹھیک ہے. تو یہ کہ مغرب کے بڑے طویل مقاصد ہو سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ اس کا ایک حصہ ہو, جو بھی ان کے مقاصد ہیں. لیکن یہ فی الحال جو مسئلہ ہے یہ داخلی مسئلہ ہے, اور یہ بہت سنگین مسئلہ ہے داخلی طور پہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف یہ باہر کا معاملہ ہے, وہ میرے خیال سے غلط کہہ رہے ہیں. یہ معاملہ بنیادی طور پہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. ہم ایک خاندان ہیں پاکستان میں, اور خاندان کے اگر کسی فرد کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے
تو وہ پورے خاندان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یعنی کراچی میں اگر لاشیں گر رہی ہیں تو بلوچستان کے جو محب وطن ہیں اور انسان دوست ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر بلوچستان میں کسی بے گناہ کی جان جاتی ہے. لیکن سر بنگال بھی تو خاندان کا حصہ تھا نا, اور وہ خاندان دیکھیں کیسا الگ ہو گیا. تو کیا جی آپ پیچھے کی طرف نہ جائیے, سیاسی شعور اب بہت آگے بڑھ گیا ہے. پہلے اب جیسے وزیر اعظم نے کہا ریاست کے اندر ریاست, تو ریاست کے اندر ریاست وہ جو دوسرا قطب ہے طاقت کا, the other pole of power, he is referring to that, کہ بھئی جو ہماری ایجنسیز کر رہی ہیں اور جو کر رہی ہیں, جو کہ اپنے اصول خود بناتی ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد بھی دوسری بنا لیتی ہیں اپنی ایجنسیز وہ کرتی ہیں, ان کو کس طریقے سے سنبھالا جائے. اور اس زمانے میں ایک پروپیگنڈا تھا, ایک فاصلہ تھا بنگال سے ہمارا. اور میں اس زمانے میں ایک پارٹی کا ورکر تھا, سب تھا, لیکن یہ کہ خود ہمارے ذہن اس سلسلے میں ساتھ نہیں تھے. ہاں ٹھیک ہے, ایک شاعر ناصر کاظمی نے وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے, وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے, بڑے درد کے ساتھ اس نے یہ بات لکھی. لیکن عام لوگوں پہ یہ بات کافی دیر میں ہوئی کہ نہیں وہاں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اس وقت جو ایک تبدیل صورتحال ہے وہ یہ کہ لوگ جانتے ہیں کہ ریاست کے اندر جو ریاست ہے جو کہ ڈسپلن میں نہیں رہی ہے, یہ اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کے تمام سیاسی جو عناصر ہیں ان کا تعلق کسی نظریے سے ہو اور ان کے درمیان آپس میں کتنی ہو, وہ اس مسئلے پہ متفق ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے بہت آگے نکل گئی ہے, مثلا ایون یہ تک بات کی گئی کہ بھئی گول میز کانفرنس یا آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے بھی آگے نکل گئی ہے. یہ ہم تو سوچ رہے ہیں جو بلوچستان کے باہر کے لوگ ہیں یا اور جگہوں سے جو مقامی لوگ ہیں شاید وہ اب سننے کو تیار نہیں ہیں. رضوان دیکھو رشتہ اعتماد کا ہوتا ہے. اچھا میرے بابا نے بلوچستان میں کافی پہلے کالج کے پرنسپل رہے 5 سال, اس کے بعد بلوچستان یونیورسٹی انہوں نے قائم کی اور بلوچستان میں ان کی بڑی عزت ہے. اور میں نے ایک دن انہیں پوچھا کہ یہ کیسے آپ یہاں سے گئے تھے لیکن آپ کو کیسے اتنی محبت ملی. تو کہنے لگے دیکھو دھوکہ مت دو, جو بات طے ہو جائے طے کرتے وقت جتنی بحث کرنی ہے کر لو, لیکن ایک بات طے ہو جائے تو پھر اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. میں نے بلوچستان کے سینیٹرز کی یہ بات کہی, کہنے لگے تاج صاحب یہ خالی کورا کاغذ رکھا ہے, آپ لکھ دیجئے, اس بات کی ضمانت دے دیجئے کہ کل کو کوئی آ کے اس کاغذ کو پھاڑے گا نہیں, آپ کو جیل میں نہیں بند کرے گا, میرے اوپر فائرنگ نہیں کرے گا. تو بات سیدھی ہمیں اسی پرسپیکٹو میں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ وہ جو ریاست کے اندر ریاست ہے, یہ آپ قصوروار اس کو کہہ رہے ہیں, یہ نہیں, اس کی پرانی پالیسی یہ رہی ہے. اور اس کو آپ کیسے ٹھیک کرتے ہیں, اس کو آپ صرف اس طریقے سے ٹھیک کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جب مل کے وہ ایک آواز عوامی نمائندے اور سیاسی جو ہے وہ جس وقت مل کے ایک بات کہتے ہیں تو پھر اس پہ بھی دباؤ پڑتا ہے اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور یہ مفاہمت کی سیاست جو ہم کرتے رہے اس سے ہم نے بہت سی چیزیں حاصل کی ہیں. اور میں تو اتنا تک جا رہا ہوں کہ ہمیں جو فوج کی ہائی کمانڈ ہے اس کو بھی ساتھ بٹھانا چاہیے اس پہ. ٹھیک ہے سر, یہاں ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. واضح طور پہ تاج صاحب سے پوچھوں گا کہ سنگینی جو ہے جو مہدی صاحب نے کہی ہے اس معاملے کی, یہ اس کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں کہ معاملات کس حد تک بگڑ گئے ہیں, اور اگر اتنے بگڑ گئے ہیں تو اس کا حل کیا ہے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. مسئلہ جو ہے, اگر ہم مہدی صاحب مسئلے کی بات کریں تو آپ نے بات کی لاپتہ لوگوں کی, زیادہ لاشوں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں, پشتون کمیونٹی وہاں پہ زیادہ ہے, اس سے نکل کے اگر ہم بات کریں کہ اوور آل بلوچستان کی گوادر تک کی, تو وہاں محسوس ہوتا ہے کہ میں لفظ استعمال کروں اگر بغاوت کا یا باغی ہونے کا, یا دیواروں پر بھی نعرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں پاکستان کے خلاف, تو اتنی سنگینی اس حد تک چلے جانا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم پرست کچھ جماعتیں کہ جو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ان کی یہ کچھ اس طرح کی سوچ تھی, اور پاکستان سے باہر بھی وہ جاتی رہی یہ سوچ لے کر, مختلف دروازے کھٹکھٹاتے رہے کچھ لوگ جو ہیں, تو کیا اب انہیں کچھ کسی نہ کسی حد تک کامیابی مل رہی ہے؟ نہیں, اس وقت تو بات یہ ہے جو آپ نے بات کہی کہ بغاوت ہے یا
پہلے سے ان کے نقطہ نظر یہ تھا بالکل غلط ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں ریفرنڈم ہوا اور انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا اور قائد اعظم کے ساتھ پورا جو ہے تعاون کیا, اور اس کے بعد بلوچستان کے معاملات بہت اچھے چلے ہیں. کبھی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے. صرف یہ 1970 کے لگ بھگ آ کر وہاں پر ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے, اور جس کے بعد فوجی آپریشن کے سلسلے شروع ہوئے, اور سب سے زیادہ حالات کو خراب کرنے میں آپ کو معلوم ہے فوج جو ہے, فوجی آپریشن ہمیشہ ان سے خراب حالات ہوتے ہیں. 1970 کے بعد جو ہوئے واقعات, پھر اس کے بعد جنرل مشرف صاحب نے جس طرح سے اکبر بگٹی کو نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ, ان کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا, اس نے ایک عوام کے اندر ایک فیلنگ پیدا کر دی, خوف و ہراس اور عدم تحفظ کی, اور اس کی وجہ سے وہ پہلا دن تھا کہ جب سے لوگ باہر نکلے ہیں اور محسوس کیا ہے کہ اب بلوچستان میں ہمارے لیے پاکستان کے درمیان مستقبل نہیں ہے, اور باہر نکلنا شروع کیا. یہ ریاست کے اندر ریاست کی بات جو تاج صاحب نے بھی لاسٹ سیشن میں کی, ٹھیک ہے چلیں یہ ایک چیز ہے, لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیرونی قوتیں, جس طرح سے انڈیا میں جا کر یہ بات ہوئی کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں پاکستانی مفاد کے خلاف, جو اسلحے کی ریل پل وہاں پہ پہنچ گئی ہے, جو پیسہ وہاں پہ جس طرح سے جا رہا ہے, پھر امریکہ کے مفادات وہاں پہ, پھر ایران ساتھ ہے اس کے مفادات, پھر جو ہے سعودی عرب کے بھی پیچھے سے کچھ جماعتیں فنڈنگ کی جن کی بات کی جاتی ہے, پھر اس کے ساتھ افغانستان ہے اس کے مفادات ساتھ میں جو بارڈر لگتا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنلی جو گیم چل رہا ہے, کہیں ہم جو ہے اس کو صحیح طرح ہینڈل تو نہیں کر پائیں کہ یہ وجہ دیکھیے میں 3-4 سالوں میں زیادہ کلائمیکس لگتا ہے. میں یہ بات تاج حیدر صاحب کی بات جو ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے, کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج یا ایجنسیاں جو ہیں وہ حکومت میں حکومت ہے اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہیں, تو یہ ہمارے لیے, ہمارا ملک کبھی چل نہیں سکتا, ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ بہرحال اقتدار جو ہے وہ تو عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے, ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا چاہیے. اگر فوجوں کو اور ایجنسیوں کو اتنی خود مختاری دے دی جائے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کریں اور عوامی تحریکات کے ساتھ اس طرح سے ہینڈل کریں, تو ملک کے حالات ہمیشہ خراب ہوں گے. مشرقی پاکستان کو فوجی آپریشن نے ڈبایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ مجیب الرحمان نے آزاد نہیں کرایا. اگر وہاں فوجی آپریشن نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں کبھی وہ آزادی کی طرف نہیں جاتے. مینڈیٹ کو بھی تو تسلیم نہیں کیا گیا نا, وہ بھی بات صحیح ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا, ان کو اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا, اس کو جو ہے ان کو پاور ٹرانسفر نہیں کیا. لیکن پھر جب فوجی آپریشن ہوا, اس لیے کہ اس وقت بھی فوج اقتدار میں تھی, فوجی آپریشن نے وہاں پر جو ہے اتنا ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں بغاوت ہوئی اور زیادتیاں ہوئی, قتل ہوئے. سوال دیکھو بیرونی ہاتھ اسی وقت کام کرتے ہیں جبکہ آپ کی حکومت کمزور ہو اور آپ جو ہیں عوامی معاملات کو صحیح طرح سے ٹیک اپ نہ کریں. اس وقت تو ضرورت ہے اس بات کی. آپ دیکھیں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اے پی سی کریں گے بلوچستان کے ایشو پر, تو بلوچستان کے لیڈروں نے کہا کہ ہم اس پہ نہیں جائیں گے, ہمیں حکومت پر اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت دیکھنا ہے کہ بلوچ لیڈروں میں اور بلوچ عوام میں ایک اعتماد پیدا کیا جائے, تاکہ وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ جو پچھلے حکمران تھے یا فوج تھی یا ایجنسیاں ہیں, انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, اور پاکستان کے عوام جو ہے بلوچ عوام کے ساتھ ہیں, بلوچ رہنماؤں کے ساتھ ہیں, اور جمہوری عمل میں ان کو پورا موقع دیا جائے گا. اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت بلوچستان میں حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور اس میں بلوچ رہنما موجود ہیں, لیکن وہ سب جو ہیں ان کی تھنکنگ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات تک ہے, اور کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ, اور عوام کے مسائل سے منہ موڑا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے میں بات یہ کہوں گا آپ سے کہ بلوچستان کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوئی کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ فنڈ رکھے گئے, لیکن وہ پوری طرح سے ڈیولپمنٹ استعمال نہیں ہوئے. آپ آج بھی بلوچستان میں چلے جائیں تو آپ کو چپا چپا جو ہے غربت کا شاہکار ملے گا, اور ہر آدمی آپ کو ایسا ملے گا کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب ایسے حالات جب پیدا ہوتے ہیں اور اس طرح کی تحریکیں جب چلتی ہیں تو ان کو اس سے زیادہ جو ہے وہ ملتا ہے, ایندھن ملتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت کا مقصد جو ہے یہ ضرور ہے کہ حکمرانی کا حق ان کو ملنا چاہیے جو منتخب نمائندے, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں, عوام کے مسائل کو حل نہیں کر رہے ہیں, لاشیں پڑ رہی ہیں ان کو فکر نہیں ہے, لوگ اغوا ہو رہے ہیں ان کو فکر نہیں ہے, تو پھر کون ہے جو آ کر ان کو
جو ہے وہ ان کے ہاتھ پکڑے گا. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے اس وقت کہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے جیسا قدم آگے بڑھایا کہ تمام پارٹیاں ملیں اور تمام اس کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے اس مسئلے کو یہ جو سر تاجدار صاحب یہ جو NFC ایوارڈ ٹھیک ہے وہاں دیا گیا یا ہر صوبے نے تھوڑی تھوڑی قربانی دے کے کہا کہ نہیں چلیں ہم تھوڑا بلوچستان کو زیادہ کر دیتے ہیں, حکومت نے اعلان بھی کیا بلوچستان کے لیے ایک پیکج بھی جو ہے دیا, لیکن جب ہم میڈیا پرسنز ہم خود بھی اب وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں سے ملتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو 60 میں سے 62 تو وزیر بیٹھے ہوئے وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے اندر, اور یہ سب جو ہیں یہ ہمارے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. ہمارے یا تو ہم نے ووٹ نہیں ڈالا یا ہمارے لوگوں نے بائیکاٹ کیا. چلے اگر ہیں بھی حقیقی نمائندے, ایک لمحے کو مان بھی لیا جائے, تو وہ جو پیکیجز جو حکومت اناؤنس کرتی ہے وہاں کے نمائندے چاہے MNAs ہوں MPs ہوں ان کے طفیل جو ہے وہ ایک عام آدمی تک ڈلیور نہیں ہو رہا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ پیکیجز کا تو نہیں ہے, مطلب جو غربت کی بات کی نا, اگر پیسہ ان کو وہ نہیں دیں گے تو پھر وہ دوسرے ہاتھوں سے ملے گا انہیں پیسہ. غربت کی بات نہیں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے یہ, کیونکہ اگر 50 کی دہائی میں نوروز خان کے ساتھ قرآن پاک کے اوپر معاہدہ کر کے آپ نیچے آئے اور آپ نے پھانسیاں دے دی, یا 60 کے دہائی کے اندر ایوب خان نے پورا آپریشن وہاں پہ کیا, یا پھر 70 کے اندر جو ہوا ہرچند کے حکومت ہماری تھی لیکن ہو واز کالنگ دا شاٹس. پروفیسر غفور صاحب نے جیسے لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے آ کے بریفنگ دی کہ جناب یہ ہونا چاہیے جس وقت بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اس کو مسئلے کی جڑ تک اگر ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جی کسی نہ کسی طور پہ وہ جو ریاست کے اندر ریاست ہے, اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہر منتخب حکومت کو گراتے ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ ان کو کون قتل کر رہا ہے اور ہمیں کون قتل کر رہا ہے تو وہ ایک ہی ہے. اور اس لیے کسی قسم کا میں اپنے ظاہر ہے کہ مطلب ویسے تو جیسے میں نے کہا سب خاندان میں, لیکن بلوچستان میں ہمارا ایک ویسے بھی قربت ہے بالکل جیسے سندھ سے ہماری قربت ہے کہ وہاں کی کچھ خدمات ہمارے خاندان نے انجام دی ہیں. تو یہ کہ ہمیں یہ کہ بھئی آپ کے دوست کون ہیں اور آپ کے مخالف کون ہیں, دوستوں کو کیسے قریب لائیں اور مخالف کو کیسے اس کے ہاتھ روکیں, یہ ساری بات ہے. اور اس میں اگر یہ تمام باتیں ہوتی ہیں, آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو ان کو جواز ملتا ہے جو اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہے, جواز تو اس کو ملتا ہے. یہ جو بات بار بار آپ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, مینتی صاحب نے بھی کہا کہ اب حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے, حکومت کو سب کچھ کرنا چاہیے. تو اگر ابھی آپ نے کہا کہ حکومت گرا بھی دیتے ہیں تو حکومت بنانے کے لیے بھی تو سیاسی جماعتیں انہی کے پاس جاتی ہیں. نہیں تو حکومتیں آتی کیسے پھر؟ نہیں اچھا آپ شاید یہاں نہیں رہتے. اچھا حکومت جو ہے وہ عوام کے ووٹ سے آ جاتی ہے, کوئی فضا نہیں چلتی, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی NRO ڈیل نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. نہیں NRO جو ہے اس کی شاید آپ ہی کے پروگرام میں میں کبھی اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں, نہیں تو اس پہ بھی ایک الگ سے پروگرام رکھا جا سکتا ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو عوام کے اندر ہیں جماعتیں, وہ بدترین دھاندلی کے باوجود وہ حکومت بناتی ہیں, اور اتنی دھاندلی کی جاتی ہے کہ کبھی ان کو کلیئر میجورٹی نہیں لینے دی جاتی, اور پھر پہلے دن سے حکومت بننے کے ان کو گرانے کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. مینتی صاحب نے جو بات کی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو ہے وہاں کے غریب آدمی کو ایڈریس نہیں کیا, وہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے, جس کی وجہ سے جس کا جو ریزلٹ ہے سمر جو یہ مل رہا ہے. نہیں یہ اب آپ کا ایک اعتراض ہے ظاہر ہے, انہوں نے کہا مینتی صاحب نے کہا, وہی میں نے کہا کہ قبلہ کا ایک اعتراض ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں, لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو کچھ کیا ہے اور NFC کے ذریعے جس طریقے سے کیا ہے, اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ نے جا کے معافی مانگی ہے, جس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, تو حالانکہ شیر محمد مری ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی ایوب خان کر رہے تھے, حاکم علی زرداری نہیں کر رہے تھے, وہ ان کے ساتھ تھے. بلکہ میں یہ کہوں آپ سے کہ حاکم علی زرداری بلوچستان کے مسئلے پہ ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت کرتے تھے, یہاں تک بات ہے. لیکن یہ جو تمام بات ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اصل پرابلم ہے, اور اگر اصل پرابلم کو ہم پن پوائنٹ نہیں کریں, کیا اصل پرابلم کیا ہے سر؟ یہ جو آپ نے بتایا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, زلیخا مرد تھی اور آپ مثلا کیونکہ مسائل تو بہت سارے ہیں نا, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اور وہ کیوں یہ کارروائی کرتے ہیں. میں مطلب یہی جسارت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کارروائی کیوں ہوتی ہے,
وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ کس طریقے. جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. تاج حیدر صاحب اور مہندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کیا بات کرنا چاہیں گے صاحب بلوچستان کے حوالے سے آپ؟ جی میں بات کروں گا کیونکہ دونوں حضرات جو ہیں وہ اپنے آپ ان کے ساتھ, اور میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ تو بڑے پروگریسو آدمی ہیں اور بڑا ایک ریشنل اپنا ویو رکھتے ہیں, اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بلوچستان میں 5 آپریشن اب تک ہوئے ہیں اس میں ظاہر بھٹو دور کا 70s کا آپریشن بھی شامل ہے جی, بھٹو کے دور میں بھی. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے کہ اس پہ تو تاج صاحب بالکل میرا خیال ہے فلی کنونسڈ ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پس پردہ اب تک جو ہے ایک بڑی طاقت ہے جی, اور سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہونے دیتی. جی جی, یہ اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی بلوچستان کا حل ممکن تھا, لیکن بلوچستان اتنی دور جا چکا ہے اور یہ آغاز حقوق بلوچستان میں ان کے جو اعلانات تھے وہ زبانی وعدے ہی رہے. APC بھی زبانی وعدہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے, ایک تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ زرداری صاحب کی سیاسی مہارت سے انہوں نے چلا لیا, 4 سال اب 5 سال بھی پورے کر جائیں گے, لیکن جو بد انتظامی مختلف اداروں کے اندر پورے پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ, بہت شکریہ, جو معاملہ ہے رفیق خان صاحب, میں اس کا جواب آپ سے لوں گا. مہندی صاحب یہ جو صرف یہ بات کہہ دینا کہ ایک طرف بلوچستان کا جو ایشو ہے اس میں ایجنسیز کو یا فورسز کو قصوروار ٹھہرا دینا اور اس پر جو ہے سیاسی لوگ اپنا رول ختم کر دیں آ کے, اور جیسے کہ ابھی انہوں نے بھی کہا لائف کالر نے کہ جناب بات بہت آگے نکل گئی ہے, تو اب یہ کہ آپ لوگوں کا کیا رول ہوگا سر؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تاج حیدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بہرحال کچھ نہ کچھ حقائق کو انہوں نے بیان تو کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ون وے ٹریفک اس طرح کا نہیں ہے کہ ساری فیصلے اور سارے اقتدار کا محور مرکز انہی کے ہاتھ میں ہو. اور انہوں نے جیسے کہا کہ 2 صوبوں کو نمائندگی نہیں ملی ہے, بہرحال پیپلز پارٹی ایک طویل عرصے اقتدار میں پہلے بھی رہی ہے, اب بھی رہی ہے, اور موقع ملنا چاہیے, ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے اور لوگوں کو وہاں سے بھرتیاں ہونی چاہیے. ایک مسئلے کے سنگینی کا ایک وجہ یہ بھی ہے, لیکن ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جو کھلا ہاتھ دیا گیا ایجنسیوں کو اس کو بہرحال چیک ہونا چاہیے. اور میں آپ کے اس پروگرام میں فوج سے بھی اور ایجنسیوں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ کا یہ قدم جو ہے نہ آپ کی فیور میں ہے نہ ملک کی فیور میں ہے, یہ ملک کے لیے بربادی کا باعث ہے. اس لیے فوری طور پہ جتنے اغوا شدہ لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور مشق شدہ لاشوں کے بارے میں آپ جو ہیں وہ قوم کو بتائیں اور معافی مانگیں, اور جب تک ایسا کام نہیں ہوگا لوگ کبھی جو ہے اعتبار نہیں کریں گے. میری ملاقاتیں ہوئیں بلوچ رہنماؤں سے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے, ان کا کہنا ہے کہ جب تک کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سارا کام کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے, ہمارا اعتماد کبھی بحال نہیں ہوگا. جس میں نمبر 1 جو ہے جنرل مشرف ہے کہ جس نے اکبر بگٹی کے ساتھ یہ کام کیا, اور اس کے بعد جو اس وقت جتنی لاشیں گری ہیں ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اگر جس طرح سے یہ ہاتھ جو ہیں اپنے فوج کے سامنے اگر ہم سرنڈر کر دیں جیسے ان باتیں کی ہیں, تو کبھی ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اس وقت اس کی ضرورت ہے, اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں ساری پارٹیوں کو جمع کریں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک کی ڈائریکشن صحیح ہو, اور اس کے لیے ملک کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. یہ ہم کبھی نہیں تسلیم کر سکتے کہ فوج یا ایجنسیاں جو ہیں وہ مسلط رہیں اور سارے فیصلے جو ہیں انہی کے ہاتھ میں, اور جیسے بات آئی کہ وہی اقتدار میں لے آئیں وہی اقتدار سے اتاریں, یہ سلسلہ اگر چلے گا تو آپ آج بلوچستان کا مسئلہ ہے, کل اور مسائل پیدا ہو جائیں گے, اور ملک کا بھی. یہ جو تاج صاحب نے تو بات کی کہ لمبی پلاننگ کرتے ہیں اور 10 سال کی بات ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو مقصد ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مہینوں کی پلاننگ کی جا رہی ہے, خدا نخواستہ مقصد کچھ اس طرح کی. اس وقت جو ہے ایک ایک دن ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے بلوچستان کے حوالے سے. ہمیں جانا تھا اپنے شوز کرنے کے لیے بہت ساری جگہوں پہ, ہمیں منع کیا گیا کہ بھائی آپ نہ آئیں وہاں پر, کیونکہ لائیو شوز آپ کریں گے تو بہت سی ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. یعنی آپ سوچیں اس حد تک معاملات جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو کیا اگریسو رول ادا کرنا چاہیے؟ سیاسی جماعتوں کو مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے. اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہم بلوچستان جائیں, ہم کوئٹہ بھی جائیں, خوزدار بھی جائیں اور چاغی بھی جائیں, اور ہر جگہ جا کر لوگوں سے بات چیت کریں. دفاع پاکستان کونسل نے 27 تاریخ کو کوئٹہ میں ایک آل پارٹی کانفرنس رکھی ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری جماعت اسلامی نے بلوچستان کے ایشو پر بڑی APCs اور جنرل میٹنگیں اور سب رکھی ہیں. آج ہم نے پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا. ہمارا جو
مینیفیسٹو ہے اس میں بھی ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ بلوچستان کے ان مسائل کا کیا حل ہے کہ بلوچستان میں جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ان کو معدنیاتی وسائل کے اوپر پوری دسترس ملنی چاہیے. ان کے گیس کے جو ذخائر ہیں، اس کا گیس کے جو پیسے ملتے ہیں ان کو پنجاب اور سندھ کے مقابلے میں چوتھائی ملتے ہیں، یعنی 25% ملتے ہیں. ان کو پاکستان کے تمام جتنے گیس کے جتنے وسائل ہیں ان سب کو ایکول ہونا چاہیے. پھر ان کو ملازمتوں میں حصہ ملنا چاہیے. آج تک یہ بات ہے گوادر پورٹ بن گیا، لیکن گوادر پورٹ کی وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جو فنکشنل نہیں ہے، وہ فنکشنل ہونا چاہیے. روڈ ہی نہیں بن سکے جو جتنے چیزیں ہونی تھی منصوبہ بندی کے تحت وہ سب نہیں ہوئے. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ پوری قوم جو ہے اپنے ذہن کو تبدیل کرے، اور حکومت بھی اگر کرے، اور اگر نہیں کرے گی تو پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پورے ملک میں. اور اس لیے اس کی ضرورت ہے. آئندہ تو خیر بڑی دور کی بات ہے. تاجدر صاحب، مجھے اندازہ ہے کہ معاملہ کتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس کو سنگین ہے. جو کچھ ہوا ماضی کے اندر، ٹھیک ہے، آپ نے بہت یعنی 50s کی بھی بات کر لی اور پچھلے 2 اتوار کی بات کر لی، لیکن یہ 4 سال اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ کلائمیکس صورتحال ہے. اگر خدا نخواستہ معاملات زیادہ بگڑتے ہیں اور شور زیادہ ہوتا ہے تو یہ یعنی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کے سر اگر آ جاتا ہے تو یہ کوئی بہتر بات نہیں ہوگی. یعنی کہ پیپلز پارٹی اس کو ہینڈل نہیں کر پائی ان چیزوں کو. بیڈ گورننس، شور کی تو بات نہیں کر رہا کہ شور کتنا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی قتل ہوتا ہے تو وہ میرے لیے ایک صدمے کی بات ہے، اور اس میں کارروائی آپ کو کرنی ہوتی ہے صرف. اور اس میں پریزیڈنٹ نے ایک، اب دیکھیں نا، وقت آ گیا ہے کہ ہم چیزوں کو، اور آپ جائیں وہاں پہ اور جو بھی بات آپ سے لوگ کرتے ہیں اس کو دکھائیں، کیونکہ اب کسی چیز کو ڈھکنے کا موقع نہیں ہے. اب ہم سب کو بالکل نیک نیتی کے ساتھ، اور جہاں بھی نیت نیک ہو تو اس میں نتیجہ بہتر ہی ہوتا ہے. نیک نیتی کے ساتھ بات کرنی ہوگی. حقائق کو توڑنا مڑوڑنا جو ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. پرائم منسٹر نے ریاست کے اندر ریاست کی بات کی جو شاید کبھی کوئی پرائم منسٹر نہیں کہہ سکتا تھا، اور جس طریقے سے ایک ٹکر لی گئی، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ، اور جس طریقے سے وہ تمام ہو رہا. ابھی تک پریزیڈنٹ صاحب کا کوئی بیان آیا نہیں ہے سر، پریزیڈنٹ کا نہیں آیا اب تک بیان. میں پریزیڈنٹ کا بھی کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے تمام میڈیا بغلیں بجا رہا تھا کہ اب یہ جیل میں جائیں گے اور یہ جائیں گے، وہ سب آپ کے سامنے. بہرحال اگر جیل جاتے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ پریزیڈنٹ نے ایک بات کہی کہ فوج اور عدلیہ اور بیوروکریسی کبھی آپس میں نہیں لڑتے، سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں. تو یہ کہ سیاسی جماعتیں جب بھی نہیں لڑتی آپس میں تو اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. سر پیش رفت کیا ہے؟ اب کیا پیش رفت کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ جمہوری دور، جمہوری حکومت، آپ کا وزیر اعلیٰ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ سے یہی عرض کرنا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اگر ساتھ بیٹھتی ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں تو پھر دوسری طرف بھی دباؤ پڑتا ہے، اور اس کے بعد صرف باتیں نہیں بلکہ ریزلٹس کے. اچھا بھی اب آپ لوگوں کو لائیے اور لوگوں کو کیجیے، اور ہم بڑی سختی کے ساتھ پھر یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگیں گے اور آپس میں منتشر ہو جائیں گے تو وہ دوسری ریاست شاید 20ویں ترمیم میں جب سب ایک ہو سکتے ہیں تو پھر کیوں بلوچستان جو ہمارے ملک کے سروائیول کا مسئلہ ہے اس کے لیے ساری سیاسی جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی؟ میں اسی لیے پر امید ہوں کہ 18ویں ترمیم میں ساتھ ہوئے، NFC کے اندر ساتھ ہوئے، 20ویں ترمیم کے اندر ساتھ ہوئے. ہمارے کچھ دوستوں کو بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے، پہلے وہ کہتے ہیں نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں، دیر میں سمجھ میں آتی ہے انہیں. حکومت کو بھی دیر میں سمجھ میں آتی ہے. اصل بات یہ بھی ہے وہ ایسا رہا کہ ٹائم ہی سارا نکل جائے. حکومت کو فوری طور پہ اقدامات کرنے چاہیے. APC کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نے ایک فرم اسٹینڈ لیا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کھل کے بات کر رہا ہوں، دوسرے لوگ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں. اور یہ کہ اس میں جو ایک وہ رویہ ہے وہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کو الگ نہ سمجھیں. یہ تعلق صبح بھی آپ سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہم اور وہ کا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہم ہے. ٹھیک، یہ تو ہم تو خیر سوچ رہے ہیں، لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ذرا اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. تاج حیدر صاحب، محمد حسین مینتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بلوچستان کے مسئلے کی جانب ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا، پوری قوم کا جو ہے وہ بلوچستان کی جانب ہونا چاہیے. یہ احساس دلانا، وہاں پہ جو ایک فضا
یہ نہیں کہوں گا کہ پورے بلوچستان میں، لیکن چند جگہوں پر جو قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو ہم وہ حقوق نہیں دے رہے ہیں، آپ ہم جیسے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ شناختی کارڈ چیک کر کے جو ہے وہ پنجابی اسپیکنگ لوگوں کو وہاں پہ بسوں سے اتار کر جو ہے مارا گیا. وہاں جو بزنس لوگ کر رہے تھے ان کو جو واپس بھیجا گیا. وہاں پہ جو بلوچ ہیں اور مستشفیات لاشیں بڑی تعداد میں ان کی ملتی رہیں. لاپتہ لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ بلوچستان کے اندر. یہ سارے مسئلے جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں، اور انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں وہ بھی ان کی بھی زور آزمائی جو ہوتی رہی. سیکٹیرین وائلنس بھی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ چلتا رہا. آپ نے دیکھا کہ بسوں سے اتار کر جو ہے 26 لوگوں کو ایک ساتھ جو ہے ایران جاتے ہوئے جو ہے وہ گولیاں مار دی گئیں. خودکش حملے، بلاسٹ جو ہیں. اس کے علاوہ غربت جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے وہاں پر اسلحہ بے انتہا جو ہے موجود ہے. ڈالروں میں جو ہے بہت سے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. وہاں پہ بہت ساری چیزیں جی ایک انبار ہے کہ جو جمع ہو گیا بلوچستان کے اندر، اور اس کو جو ہے اب وقت آ گیا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ نکل گیا ہے. یہ تو آہستہ آہستہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ایک بھرپور ایکشن لینا ہوگا. سر حل کی جانب آتے ہیں. ایک حل جی، آپ جب بھی یہ کہتے ہیں نا ڈالر آ رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، بیرونی ہاتھ کی بات کرتے ہیں، تو آپ ریاست کے اندر ریاست کے موقف کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. جی نہیں، عوام ہیں، اور میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ملک جب بھی ٹوٹتا ہے اس میں بڑے آدمی کا نقصان نہیں ہوتا. ہندوستان کے جب 2 حصے ہوئے لاکھوں غریب مارے گئے، پاکستان کے 2 حصے ہوئے لاکھوں غریب مارے گئے. اور جو بھی وہاں پہ یہ بات کر رہا ہے کہ بلوچستان کو آزاد کرو، وہ یہ سوچ لے کہ لاکھوں غریب جو ہے وہ قتل ہوں گے، اور ان کا یہ موقف ریاست کے اندر ریاست کو قوی کر رہا ہے. اس کے بجائے اگر ہم نیگوسیشنز کرتے ہیں، اور اگر ہم نیگوسیشنز ہمیں انہیں نہیں کرنی، ہم اور وہ متفق ہیں، ہمیں وہ طریقہ کار سوچنا ہے کہ کس طریقے سے تمام سیاسی قوتیں متفق ہو کے یہ جو ہے مسئلہ اس کو ہم ٹیکل کریں. ہمیں صرف طریقہ کار پہ بات کرنی ہے. ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہر پاکستان کی سیاسی جماعت اس پہ متفق ہے، اور ہر سیاسی جماعت اس کو محسوس کرتی ہے کہ ہاں ان کے ساتھ. اگر میرے صوبے کا پریزیڈنٹ خود مجھ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ تاجدر صاحب یہ نہیں چلے گا، تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ تاجدر صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں نا اس کے اندر. تو یہ کہ ہمیں مل جل کے وہ طریقہ کار سر ٹھیک ہے ساری باتیں. مینتی صاحب کی طرف آتا ہوں. اگر ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں گے ہاں تو یہ باہر کی سر یہ وقت جو ہے سر یہ صحیح ہے صاحب، میں آپ کی ساری باتوں پہ ایگری کرتا ہوں، سب ایگری کریں گے، کوئی انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ ڈو مور جو امریکہ بولتا ہے وہ ہمیں ڈو مور اب بلوچستان کے لیے کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ایکشن کا وقت آ گیا ہے. سر یہ ایکشن ذرا لیٹ ہو گیا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو تاج حیدر صاحب نے جو باتیں رکھی ہیں کہ اگر حکومت اسی مخوصے میں رہے اور سوچتے رہے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی چیز. اس لیے پہلی طور پہ فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ایجنڈے کا نمبر 1 آئٹم بلوچستان کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. اور بلوچستان کے اندر یہ شورش کو ختم کرنا ہے. ان کے حقوق ان کو دینے چاہیے. ان کے جو لوگ اغوا شدہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے، اور جو مشق شدہ لوگ ہوئے ہیں ان کی فیملیز کو کمپنسیٹ کریں، اور جنہوں نے کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. اور اس چیز کے بغیر، اور ہم نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ پہلے بھی اے پی سی بلائی، تمام سیاسی جماعتیں حاضر تھیں، آج بھی تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ حکومت سیریس ہو، اور فوج کو ایک میسج بھی دیا جائے، اور ایجنسیوں کو بھی میسج دیا جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اور 1 منٹ میں بات کر لوں، ملک کے مفاد کے خلاف ہے. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بلوچ عوام میں جو ناراضگی ہے، غصہ ہے، دوری ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہرحال ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے. جہاں تک آپ نے بات کہی ہے کہ ڈالر ہیں اور اسلحہ ہے، یہ اپنی جگہ حقائق موجود ہیں. اس کے راستے بھی ہم نے ہی کھولے ہیں، اور حکومت ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اور اس وقت ہم امریکہ کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو قرارداد وہاں پیش کی گئی ہے وہ ہمارے ملک کے خلاف ہے. بلوچستان ہمارا حصہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، اور ہم اس کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے فوری طور پہ انشاءاللہ تدابیر اختیار کر کے اس مسئلے کو خود حل کریں گے انشاءاللہ. امریکہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا میسج دے کانگریس میں ریزولوشن پیش کر کے اور پاس کر کے. پاس تو نہیں ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایک میسج تو انہوں نے دیا ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر جو ہے حالات خراب ہیں، اس کی سنگینی کو بتایا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی کشمیر کے حالات اتنے سنگین رہے، کبھی انہوں نے ایک قرارداد پٹ اپ نہیں کی، کبھی وہاں کے حالات میں انسانی حقوق کا اتنا زیادہ تذلیل ہوئی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ
بھٹو دور سے اس کا آغاز ہوا ہے اور آج خود تک جو جو ڈرون ہے اٹیک کرتے ہیں اس میں جو لوگ مرتے ڈرون ہیں وہ اٹیک انسانی کرتے ہیں حقوق اس کی میں وہ خلاف ورزی انسانی نہیں ہے اور یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور ہو جس طرح سے کشمیر کا انہوں نے چپا چپا جلایا، نوجوانوں کو پکڑ کے مارا، آج تک کبھی امریکہ نے اس پر آواز نہیں اٹھائی. اس لیے ہمارا میسج دونوں کی طرف جانا چاہیے کہ امریکہ کو بھی ہم کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہمارا ہے، ہم اس کو حل کریں گے اور آپ اس کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کے ساتھ کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کریں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم بلوچ عوام کو بھی اپنی یکجہتی کا ساز دلانا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ وڈیروں کی اور سرداروں کی حکومت آئی ہے، انہوں نے کبھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا ہے. میں بلوچ عوام سے کہوں گا کہ وہ محب وطن جماعتوں کو ووٹ دیں، ایسی جماعتوں کو ووٹ دیں. جاگیرداروں کی جو آپ بات کر رہے ہیں، بلوچستان کا یہ مسئلہ تو رہا ہے ہمیشہ، سرداروں کا ہے مسئلہ، انہی کے پاس رہی ہے. لیکن آج بھی سردار برسر سردار ہیں. لیکن اگر اکبر بگٹی صاحب جو کہ جو شخصیت ایک تھی، کم سے کم وہ ان کا ایک جو احترام تھا بلوچستان کے اندر، چاہے جتنی بھی ان کے ساتھ مسئلے رہے ہوں رائلٹی سے لے کے مختلف چیزوں پہ، لیکن اگر شاید وہ زندہ ہوتے تو وہ بہتر طور پہ آپ کے پاس ایک بندہ ضرور ہوتا بات کرنے کے لیے. ابھی آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے بھی کوئی نہیں ہے کہ بات کس سے کریں گے. سب صورتحال میں بھی جب اس وقت فوجی آپریشن ہوا تو اکبر بگٹی صاحب نے ہی اس وقت حالات کو کنٹرول کیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے. آج ہمارے ساتھ بات یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اکبر بگٹی صاحب کی نشانہ بننے کے بعد کہ جو جا کر وہاں کے حالات کو ٹھیک کرے اور جسے دونوں طرف کا اعتماد حاصل ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو محب وطن جماعتیں ہیں، ہم لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور بلوچوں میں ہمارا بڑا اعتماد ہے جماعت اسلامی کے اوپر، اور ایسی دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں، سب نے آواز اٹھائی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ تمام پارٹیاں مل جل کر آئیں. میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی آئیں، ہم کوئٹہ میں جو اے پی سی کر رہے ہیں اس میں آپ بھی شریک ہوں. کوئٹہ میں اے پی سی جو ایک کمیٹی بنائی ہے اس میں انہوں نے جو ممبرز بنائے ہیں کمیٹی کے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان پارٹیز کو بھی لیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ان پارٹیز کو بھی لیں جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک بہتر پیش رفت ہے. نہیں، ایک دوسری بات یہ کہ صرف اے پی سی پہ دنیا ختم نہیں ہوتی. اصل میں اے پی سی میں ریزولوشن پاس ہوتے ہیں، قراردادیں ہوتی ہیں، بات چیت. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ لیٹس سٹارٹ نیگوشیشن، لیٹس گو دیئر. ہم جائیں وہاں جا کے بات کریں. گوادر میں بھی سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، سارے وزرائے اعلیٰ جمع ہو گئے تھے. ہر یعنی کہ بلوچستان کے لیے بہت سے پیکیجز کا بھی اناؤنس ہوا. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس میں ایک عام آدمی کو محسوس ہو یہ میرے لیے ہو رہا ہے اور اس تک اس کو سمر پہنچے. جی طاہر صاحب، آپ سے میں آپ بھی وہاں موجود ہیں، ہم بھی وہاں موجود ہیں، اور یہ کہ بلوچستان کے جو قوم پرست رہنما ہیں وہ بہت سمجھدار، اور ارحل جو پاکستان کا آئین ہے میر غوث بزنجو کی اس میں کوششیں ہیں. بالکل بالکل. اور بلوچستان کی قیادت نے ہمیشہ بڑی بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اداروں کو بھی اپنے ساتھ لینا ہے. میں اس دائرے کو اور بڑھانا چاہتا ہوں. میں فوج کی قیادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور اس میں آئین پاکستان پہ انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہے اور آئین پاکستان کی پاسداری کرنا ان کا فرض ہے. میں عزت مآب چیف جسٹس سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی، اگر وہاں پہ بنیادی حقوق کی اس طریقے سے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ ہر بات پہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں. ان کی بھی فریاد سنیے اور ان کے ساتھ بھی انصاف کیجیے. تو اس طریقے سے اگر اعلیٰ عدلیہ، اگر فوج کی قیادت، یہ سب کے سب متفق ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک ایجنسیوں کے اندر ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں جو کسی ڈسپلن میں نہیں ہیں، وہ ان کو بڑے آرام سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور جس وقت کہ آپ یہ عملی اقدامات لینا شروع کرتے ہیں کانفرنس سے آگے بڑھ کے اور اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے وہ اعتماد. دیکھیں نا، ان حالات کے اندر ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جو بھی کہے کہ ہاں صاحب ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس پہ انگلیاں اٹھیں گی کہ نہیں اس نے کوئی نہ کوئی ڈیل کر لی جائے. ان کی بھی ایک پرابلم ہے. لیکن یہ کہ خاص طور پہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو علیحدگی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ بات کر کے ریاست کے اندر ریاست کو مضبوط کرتے ہیں. آپ جمہوری حکومت کو یا جمہوری جو پارٹیاں جمہوریت کے اندر یقین رکھتی ہیں آپ ان کو کمزور کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو مل کے نہیں، ہم 71 میں آپ پیدا نہیں ہوئے. پیدا تو میں 47 میں بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستان کی بات کرتا ہوں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو بات کہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا تعلق بھی صوبہ بلوچستان سے ہے، اور انہوں نے جب کراچی کا سو موٹو نوٹس لیا، بہرحال اس سے ایک کراچی کے شہریوں میں خود اعتماد پیدا ہوئی
اور تمام سیاسی جماعتوں نے وہاں جا کر بات بھی کی پڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی سوموٹو لیں اور تمام لیڈروں کو بلائیں تو حکومت کی نسبت ایک اچھا ماحول قائم ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سارے کام کی شروعات یہ تو بڑا مشکل ہے, لیکن پیچھے گورنمنٹ کرے گی, لیکن گورنمنٹ کو پرویکٹو ہونا چاہیے نا. پہلے کام میں کہہ رہا تھا کہ تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی عدلیہ جو ہے ہمارے خلاف کام کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو واقعی آپ نے صحیح کہا کہ عدلیہ اگر نہیں کرے گی, کوئی نہیں کر رہا ہو تو عدلیہ تو کچھ کرے نا. تو اس صورتحال میں عدلیہ نے بہرحال ملک کے لیے بہت سارا کام کیا ہے. کہ آپ تشریف لائے, آپ پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, پہلی دفعہ آپ کسی اسٹوڈیو میں گئے, وہاں پہ جا کے آپ نے شرکت کی ہمارے پروگرام میں, کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ دوبارہ زحمت دیں گے سر آپ کو. جہاں پر قانون و انصاف کی بالادستی نہیں ہوتی, جہاں پر جو ہے لوگوں کو انصاف کا شیلٹر نہیں ملتا, تو وہ اپنے لیے چھوٹی چھوٹی چھتریاں جو ہے تلاش کر لیتے ہیں اور وہاں سے انہیں سیکیورٹی مل جاتی ہے. جہاں پر بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں اور بنیادی جو, تو پھر وہ کوئی اور باہر سے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ انہیں وہ شیلٹر فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بلوچستان کی کہانی بھی اسی طرح ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. گو کہ معاملات اتنے بگڑ گئے کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے چاہیے تھے, لیکن یہ آہستہ آہستہ کا وقت نکل گیا ہے. تو اس لیے کچھ ذرا حکومت کو فاسٹ جو ہے ایکشن لینا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کا نام سنہرے الفاظوں میں یا اچھے الفاظوں میں جو لکھا جائے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.